اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں جو اسلوب اختیار کیا ہے ہدایت کو انسان تک پہنچانے کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، قابل فہم بنانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے آسان قرار دیا ہے، قابل فہم قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں تکراراً یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے۔ نازل کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم نے اسے لوگوں کی سطح ذہنی تک پہنچا دیا ہے، اس علم الہی سے عرفہ و اعلیٰ اس کے مرتبے سے اسے انسانی فہم اور انسانی ذہن کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ نزول ہے قرآن کریم کا، اور ان سب حقائق کی تفسیر یہ ہے کہ آسانی کیسے پیدا ہوئی۔ قرآن انسانی علم الہی سے علم انسانی یا فہم انسانی کے قابل یا ان کی سطح پر کیسے بنایا، اس کا ایک عامل قرآن کا اسلوب ہے تمثیل کا، کہ تمثیل کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا ہے۔ یہ تنزیل، یہ تیسیر اور آسانی و سہولت چونکہ تمثیل سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، وہ حقیقت مادی ہو یا معنوی ہو۔ اگر کسی انسان کے لیے ایک چیز اندیکھی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتا، مجہول ہے ہر پہلو سے اس کے لیے، تو آسان طریقہ اس شے کو سمجھانے کا، اس حقیقت کو، کہ انسان کی جانی پہچانی کسی شے کے ساتھ اس کی تشبیہ کی جائے، یعنی جن چیزوں کو انسان پہچانتا ہے، جانتا ہے اور ان کی معرفت رکھتا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے اس کے ذہن میں، انہی چیزوں کو مثال قرار دیا جائے مجہول، نامعلوم حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ چونکہ خود انسانوں کے درمیان رائج آسان طریقہ یہی ہے، جب بھی کسی کو کوئی بات دوسرا آدمی سمجھانا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ دشوار ہے سمجھنا اس کے لیے، اور اس کے مشابہ کوئی چیز جسے یہ پہلے سے سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا کر اور اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے یا اس کے ساتھ تمثیل کر کے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے درمیان یہی رائج ہے، معمول ہے، اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کی مراد سہولت سے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر یہ تمثیل ہم عام بول چال سے حذف کر دیں تو بہت کم لوگ دوسروں کی بات کو سمجھیں گے، اور وہ حقائق جو
انہیں بتائے جاتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جیسے تعلیم کے دوران معلمین طلاب کو، شاگردوں کو جو کچھ سمجھاتے ہیں حقائق علمی، تو اس میں کثرت سے تمثیل سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سخن، اہل منبر، اہل سیاست، جن کو دوسروں کو کچھ بتانے کا موقع ملتا ہے، وہ سب اس عنصر تمثیل سے کثرت کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ انسانوں کا معمول کا اسلوب ہی قرآن نے اختیار کیا ہے اور وہی زبان اختیار کی ہے، لہٰذا تمثیل کو اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ عام لوگوں میں رائج چیز ہے اور اللہ کا کلام عام انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ خاص انسان کا بھی نہیں ہے، سرے سے انسان اور بشر کا کلام نہیں ہے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے ذہنیتیں، نفسیات یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کی کوئی چیز عام انسانوں کے کلام سے ملتی جلتی نہ ہو۔ جس طرح سے کہ رسل کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بھی عام لوگوں کا توہم یہی تھا، اور اس کو انہوں نے ایک اعتراض بنا کر، اشکال بنا کر پیش کیا ہوا تھا کہ یہ ہستیاں، شخصیات جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، بشر مثلنا، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، خرید کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بازاروں میں آنا جانا ہے، بالکل جس طرح دوسرے عام لوگ جو ان کے معمولات ہیں ان کے بھی وہی ہیں، بس یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ اس توہم پر موقوف ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا عام انسانوں کی زندگی کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اول تو انہیں کھانا پینا نہیں چاہیے، اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ ان کے کھانے مثلاً اللہ کی طرف سے، غیب سے، بہشت سے آنے چاہیے۔ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ توہم موجود ہے، جو قرآن سے دور ہیں، جو علم سے دور ہیں اور خود اپنے ذہنوں سے انبیاء کے اور ائمہ کے نقشے ذہنوں میں بناتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ابھی بھی عیب سمجھتے ہیں کہ معمولی لوگوں جیسی کوئی چیز اگر ان کے اندر ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ موجودہ جو جہالت ہے، جاہلیت ہے، اس کے اندر ان کی نبوت و امامت کا انکار نہیں کرتے، ان کے عام لوگوں جیسے معمولات کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں ماورائے بشر لحاظ کرتے ہیں، لہٰذا نہ کھانا پینا، دوسرے بشری تمام امور نفی کر دیتے ہیں۔ قدیم جاہلیت میں نبوت کی نفی کر دیتے تھے، چونکہ یہ چیزیں تو مسلم تھیں، معمولی لوگوں کے ساتھ ان کے مشترکات مسلمات میں سے تھے، وہ تو قابل انکار نہیں تھے۔ یہ موجودہ جاہلیت نے انکار کر دیا ہے۔ اس جاہلیت میں وہ چیزیں مسلم تھیں، نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ نبوت و امامت کو اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس مشابہت کو اور مماثلت کو نفی کر دیتے ہیں۔ اور اس کی قرآن نے خصوصیت کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بعض معمول کے امور میں مماثلت و مشابہت یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبوت ایک علیحدہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت ہوئی ہے، اس سے ان کے عام لوگوں والے اعمال یا معمولات کی نفی نہیں ہوتی، نہ یہ اعمال اس اللہ کے ساتھ رابطے اور عالم غیب کے ساتھ ارتباط کی نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح کلام الہی میں بھی ان کو یہ اشکال، اعتراض تھا کہ اس میں عام لوگوں کی بات چیت کی طرح کیوں باتیں ہیں، مثالیں کیوں ہیں؟ چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو مثالیں نہیں ہونی چاہیے، اور دوم اگر مثالیں ہیں برفرض تو حقیر اور چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ان چیزوں سے پاک منزہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ مکھی اور مچھر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے کہ آپ کو جس ہدایت سے سروکار ہے یا جو منشور کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کے اسلوب سے آپ کو آشنا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات ضروری ہے، قرآن سمجھنے سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ یعنی علوم قرآن میں
بجائے اس کے کہ وہ جو رائج باتیں ہیں جو قرآن کے بارے میں مزید پیچیدگیاں اور ابہام پیدا کر رہے ہیں علوم قرآن کے نام پر مباحث، ان کے بجائے اگر یہ باتیں جو قرآن فہمی کے لیے مقدمہ بن سکتی ہیں یہ اگر ہوں تو زیادہ بہتر ہیں. جیسے کہ قرآن میں تمثیل کا ذکر ہے اور علوم قرآن اس کو سمجھاتے، وضاحت کرتے تمثیل ہوتی کیا ہے اور اس کی قرآنی مثالیں پیش کرتے اور تمثیل کے اسلوب کی وضاحت کرتے. اس لیے جب قرآن میں تمثیل آتی ہے پیش تو آج ہمارے مفسرین علماء ان تمثیلات میں کوئی واضح مطلب دریافت نہیں کرتے، جبکہ قرآن کریم نے ان مواقع پر جہاں تمثیلات ہیں بہت ہی عمیق و گہری بات کی ہے ہدایت کے سلسلے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کو اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کو ایسی کلام نہیں پیش کرنا چاہیے چونکہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. جیسا کہ ابھی بھی بعض لوگ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مثلاً علماء کو گفتگو میں یہ چیزیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ انداز خطابت کا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی طرف سے ایک تجویز ہوتی ہے اپنے فہم کے مطابق، یعنی انہوں نے کلام کا ایک موضوع معیار خود اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے کہ ایک عالم کا کلام اس طرح سے ہونا چاہیے. غیر عالم نے عالم کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا ہے، پھر عالم کو پابند کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ گفتگو کریں. مثلاً علماء کیا باتیں کریں؟ دین کی باتیں کریں، لہٰذا سیاست کی کوئی بات نہ کریں، موجودہ حالات کی کوئی بات نہ کریں، اور جو فساد جاری ہے اس کی بات نہ کریں، نظام حکومت پہ بات نہ کریں. یہ غیر علماء نے علماء کے لیے ادب کلام فرض کر لیا ہے کہ عالم کو منزہ ہونا چاہیے، ان باتوں سے ماورا ہونا چاہیے. اور علماء کے ذہنوں میں بھی یہ عوامی معیار قائم ہو گیا ہے، انہوں نے بھی عوام سے یہ معیار لے لیا ہے اور عموماً نہیں کرتے اس طرح کی باتیں. یعنی جہاں حق انہیں بیان کرنا ہوتا ہے عوامی معیار کے اوپر، وہاں پابند ہو کے نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کی یا معترضین کی اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لایا اور فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ کے لیے کیا اس میں مشکل ہے، مانے ہیں، کیا باک ہے اللہ کو کہ مثال نہ دیں، اور مثال کسی چھوٹی چیز کی نہ دیں. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کے کلام میں مثال سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹتا، کوئی قانون اس سے باطل نہیں ہوتا، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اللہ کے کلام میں عیب پیدا نہیں ہوتا، اس سے تم نے اپنے ذہنوں میں یہ فرض کر لیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جھجک اور ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کیوں مثال نہ دے اللہ کی ذات. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، کوئی بھی مثال اللہ دینے سے ہچکچاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، جھیمتا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. خوب اس کو قرآن کریم نے جس تعبیر سے استعمال کیا، یضرب مثلا، مثال کو ضرب کے ساتھ بیان کیا ہے. اور مثال کے لیے جو الفاظ دیگر مثلاً آج کے ادیبوں کے یا عام لوگوں کے ذہنوں میں مناسب ہیں کہ مثال کہی جاتی ہے، دی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، لہٰذا یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یقول مثلا ما، مثال کہنے سے اللہ کو کوئی باک نہیں ہے. یا عموماً ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مثال دینا، تو دینے کے لیے بھی عربی الفاظ ہیں مخصوص. ان اللہ لا یستحیی ان یعطی مثلا ما، مثال دینے سے اللہ کو کوئی باک نہیں ہے.
لیکن یہ تعبیریں نہیں استعمال ہوئیں۔ قرآن میں جہاں بھی مثال کی بات آئی ہے وہاں پر ساتھ ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی قرآنی ترکیب کی وجہ سے مثال کے ساتھ یہ ضرب جوڑ کے ایک واحد ترکیب بن گئی ہے، ضرب المثل۔ اور اردو میں خصوصاً فارسی میں بھی اس کو فقط مثال نہیں کہا جاتا یا مثل نہیں کہا جاتا، ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ معنی اس کا ہوتا ہے مثال دینا، لیکن اس معنی میں یہ دقت نہیں ہوتی کہ جو قرآن نے اصطلاح چنی ہے ضرب المثل، لفظ ضرب استعمال کیا ہے، اور ضرب وہ لفظ ہے جو مانوس ہے، کم از کم طلاب کے لیے، علماء کے لیے سب سے مانوس عربی لفظ یہی ہے، چونکہ علم دین شروع ہی ضرب سے ہوتا ہے، ضربہ کی گردان سے، علم صرف سے علوم دین کا آغاز ہوتا ہے، اور صرف کا آغاز بھی ضربہ سے ہوتا ہے، اس کی گردانی اور اس کی صرف۔ امثلہ میں سب سے پہلے ضربہ سے دین شروع ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ مانوس کلمہ اور لفظ طلاب و علماء کے لیے یہی ہے۔ اور اس کا معنی، ضرب کا معنی فارسی میں زدن کیا جاتا ہے، ضربہ او زد، اور ضربہ آن دو مرد زدن، ضربو وہ تمام مردوں نے مارا۔ اردو میں اس کو مارنے کے معنی میں لیتے ہیں، ضرب یعنی مارنا، اور ضربہ اس ایک مرد نے مارا، ضربہ ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان سارے مردوں نے مارا، ضربات اس عورت نے مارا۔ یعنی ضرب کا جو ایک مادہ ہے ضاد ر بے، اس کا معنی ہے مارنا، فارسی میں اس کو کہتے ہیں زدن۔ اور مارنا واضح چیز ہے، مارنا سب کے علم میں ہے، مارنے کے بارے میں کوئی شخص الجھن کا شکار نہیں ہے کہ مارنا کس کو کہتے ہیں۔ ہر آدمی، چھوٹا بڑا بچہ، بوڑھا، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب مارنے کا معنی سمجھتے ہیں، مارنا کسے کہتے ہیں۔ یعنی جسمانی طور پر کسی شخص کو، مثلا ہم اگر شخص کی مثال دیں مارنا، تو اس کو ہاتھ سے تھپڑ مارنا، ڈنڈا مارنا، پتھر مارنا، کوڑا مارنا، جوتا مارنا، یعنی سزا کے وقت جو تشدد کی ضرب چوٹ لگائی جاتی ہے اس کو مارنا کہتے ہیں، جس میں شدت ہو اور جس میں تکلیف ہو، جس میں درد ہو یا توہین ہو یا تحقیر ہو، اس کو ضرب کہتے ہیں، مارنا کہتے ہیں اس کو۔ وہ مارنا بھی ایک واضح لفظ ہے، اور اس ضرب کا مطلب ہم ہمیشہ مارنا کرتے ہیں۔ اور یہی معنی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، عوام کے ذہنوں میں بھی ضرب کا مطلب واضح ہے، یعنی عوام میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اردو، فارسی، پنجابی یا ملحقہ زبانیں، اردو سے قریب زبانیں یا فارسی سے قریب زبانیں جانتا ہو اور ضرب سے آشنا نہ ہو، مارنے سے آشنا نہ ہو ضرب سے۔ جس زبان میں بھی یہ لفظ ہو اس کا معنی ترجمہ زدن یا مارنا ہی کرتے ہیں، قرآن کے ترجموں میں بھی یہی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تقریباً کوئی 58-60 کے قریب مرتبہ، یہ لفظ ضرب اور اس کے مشتقات قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ چند موارد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 یا 4 آیات ایسی ہیں جن میں ضربہ یا ضرب کا معنی مارنا کیا جا سکتا ہے۔ مارنے سے یہ مراد جو ہم سمجھتے ہیں چوٹ مارنا، تکلیف دہ چوٹ لگانا کسی کو، جو ہر روز ہو رہا ہوتا ہے، پیٹنا، جس کا دوسرے لفظوں میں ہم دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں ہندی لفظ پیٹنا ہے، مارنا یعنی پیٹنا۔ خوب یہ پیٹ کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو 3 یا 4 آیات ہیں جن میں احتمال ہے، قطعی نہیں ہے، ان میں بھی احتمال ہے کہ ضرب کا مطلب پیٹنا ہی ہو۔ اس کے علاوہ باقی جتنی آیات ہیں ان میں کسی جگہ بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔
ضرب کا مطلب اگر پیٹنا کریں تو آیت کا معنی ہی نہیں بنتا، غلط ہو جاتا ہے معنی، اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ مترجمین نے بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم نے ضرب کا لفظ مثل کے ساتھ ہی ملا کر کیا ہے، کہ تقریباً 30 کے قریب موارد ہیں، مواقع ہیں جہاں پر ان مجموعی مواقع میں سے 60 کے قریب آیات میں سے 30 آیات ایسی ہیں یا 30 سے کم جن میں ضرب کو مثال کے ساتھ ہی جوڑ کر ترکیبی معنی بیان کیا۔ ضرب المثل، ضرب مثلا، یضرب مثلا، یضرب الامثال، اس طرح کی ترکیبات، یعنی ضرب کے جس صیغے کے ساتھ بھی لفظ ضرب، مادہ ضرب استعمال ہوا ہے، آگے مثل یا امثال کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان میں کسی جگہ بھی معنی پیٹنا نہیں ہوتا۔ مثلا جو ہمارے ذہنوں میں ضرب کا مطلب ہے پیٹنا، اس آیا میں، محل لباس آیا میں اس کا مطلب یوں بنتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ کو شرم یا جھجک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مثال پیٹے مچھر کی، مثال پیٹے کسی چیز کی بھی، اور خصوصاً مچھر کی یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال پیٹے۔ یہ کسی مترجم نے یہ معنی نہیں کیا، بلکہ مثال دینا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مچھر یا اس سے حقیر مثال دینے میں کوئی شرم، قباحت، رکاوٹ، جھجک نہیں ہے۔ یہاں دینا معنی کیا ہے، یضربو کا مطلب دینا، اب ضرب کا مطلب تو دینا کہیں بھی شامل نہیں ہے، کسی لغت میں ضرب کا معنی دینا نہیں ہے، تو یہاں کیوں دستبردار ہو جاتے ہیں؟ عموماً مترجمین و مفسرین جب تفسیر قرآن میں آتے ہیں تو جو بنیادیں ہیں قرآن کو سمجھنے کی، یا وہ اس طرح سے پختہ بنا کے نہیں آتے، یا بنا کے آئیں تو معنی کرنے میں فراموش کر دیتے ہیں، اور خصوصاً ادبی قوانین، چونکہ ادبیات بڑی دقت سے پڑھتے ہیں مفسرین، علماء، مترجمین، بہت کم مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں اور عربی ادب نہیں پڑھا ہوا ہے۔ ہیں ایسے موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں مترجمین میں ایسے، لیکن کم ہیں، قلیل ہیں بہت۔ اکثر نے عربی ادب پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور عربی ادب کے قواعد، صرفی قواعد ہیں، نحوی قواعد ہیں، بلاغی قواعد ہیں، فصاحتی قواعد ہیں، لغوی قواعد ہیں، یہ سارے پڑھے ہوتے ہیں۔ اگر بہت اعلیٰ سطح کے نہ بھی پڑھے ہوں تو ایک ابتدائی حد تک پڑھے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو فراموش کر جاتے ہیں۔ جیسے تقویٰ کے معنی میں اشارہ کیا تھا کہ وہاں جو کچھ ادب میں قواعد پڑھے ہیں، صرفی، نحوی، لغوی، وہ سب تقویٰ کے معنی میں فراموش کر دیتے ہیں، وہاں لاگو نہیں کرتے۔ اتقو وہاں صرف لاگو نہیں کرتے کہ یہ کس باب میں ہے، لفظ تقویٰ کس مادہ سے بنا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، وہ جب تعلیل صرفی کے ساتھ اس صیغے میں بنتا ہے اتقو میں، تو کیا معنی، افتعال کا کیا معنی ہوتا ہے، اور مادہ اس باب میں جا کر کیا معنی اختیار کرتا ہے، یہ سب کچھ فراموش کر کے اتقو کا معنی کرتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خوب نہ باب افتعال کا معنی ڈرنا ہے، نہ وقایہ کا معنی ڈرنا ہے، تو یہ کیوں معنی کرتے ہیں؟ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اسی طرح کے ظرافتیں ہیں، نفاستیں ہیں قرآن کریم کے ترجموں میں اور تفاسیر میں جو نظر انداز کر جاتے ہیں، علمی مبانی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ چونکہ زیادہ اذہان تقلیدی ہیں، یعنی اگر شخص فاضل ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پچھلے ترجمے دیکھ کر صرف اس عبارت میں آگے پیچھے کر کے ترجمہ کرتے، اور اس کو جرأت نہیں ہوتی کہ سابقہ مترجمین سے ہٹ کر مفہوم سمجھے یا بیان کرے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو پچھلے مترجمین نے کہہ دیا ہے، مفسرین نے، وہ حرف آخر ہے، اور میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ غلط ہو جائے گا، وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، وہ غلط تفسیر، جبکہ وہ غلط ہے، وہ سارا قواعد کے خلاف ہے وہ ترجمہ، قواعد عربی کے خلاف ہے، قواعد ادب کے خلاف ہے، قواعد لغت کے خلاف ہے وہ ترجمہ، لیکن چونکہ اسلاف نے کیا ہے، بزرگوں نے کیا ہے، پچھلوں نے کیا ہے، یہ سلفیت
سلف پرستی یہ انسانوں کے ذہنوں میں، یہ بھیڑ چال ہی کہتے ہیں، دوسرا معنی اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، بھیڑ چال، یعنی جو پہلے بزرگ پچھلے کہہ گئے ہیں اور جو سمجھ گئے ہیں اس سے ہٹ کر آپ نے کچھ نہیں سمجھنا. اور یہ بڑی افتاد ہے، یہ بارہا موازنہ کیا ہے علم دین اور علم دنیا میں کہ باقی علوم دنیا وہ مترقی ہیں، ترقی کر کے روز بروز آگے جا رہے ہیں، اور ہر نسل میں علم اگلا مرحلہ طے کر رہا ہے، چونکہ وہ اسلاف کے پابند نہیں ہیں. سائنس کے اسلاف دین سے قدیمی تر ہیں، دینی اسلاف سے، لیکن انہوں نے ان اسلاف کی تمام آراء باطلہ ترک کر دی ہیں، نہیں مانتی سائنس اس کو. نہ فزکس نے وہ ان کی آراء باطلہ کو تقدس دیا ہے، نہ کیمسٹری نے دیا ہے، نہ کسی اور علم نے نہیں دیا. ہر علم میں اسلاف کے آراء موجود ہیں، اور وہ آراء اس زمانے میں ٹھیک سمجھی جاتی تھی، آج کے قاعدے کے مطابق وہ آراء باطلہ ہیں، اور موجودہ محققین، سائنسدان، دانشور وہ ان کے بطلان پر یقین کامل رکھتے ہیں اور انہیں ہرگز بنیاد قرار نہیں دیتے، بلکہ ابھی تو انہیں ترک کر دیا، انہیں نقل بیان بھی نہیں کرتے کہ ایک چیز جو غلط ثابت ہو گئی ہے اسے کیوں ہم آگے بڑھائیں. لیکن دین میں یہ کام نہیں ہے، دین میں سلف پرستی ہے کہ سلف جو کہہ گیا ہے، غلط کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے، صحیح کہہ گیا ہے وہ مقدس ہے، ابتدائی سطحی بات کر گیا ہے وہ بھی مقدس ہے، نہیں اس کو سمجھ میں کوئی بات آئی، یہ نہ فہمی بھی اس کی مقدس ہے. اس قید سے، اس اسارت سے مومنین نکلے نہیں ہیں، اور خصوصاً طلاب علوم دین و علماء علوم دین اس میں گرفتار ہیں، بڑی شدت کے ساتھ گرفتار ہیں. یہ ایک ذہنی ان کے اندر رکود جمود آیا ہوا ہے. اس وجہ سے صدیاں گزر جاتی ہیں اور دین کے باب میں کوئی اہم پیش رفت نظر نہیں آتی، صرف تکرار ہے، وہی گزشتہ باتوں کا تکرار ہے، محدودیت ہے، وسعت نہیں ہے باتوں کے اندر، گہرائی نہیں آتی، نئے انکشافات نہیں آتے، کوئی آج اپنے زمانے کے مطابق، تقاضے کے مطابق کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی، چونکہ انہوں نے فقط اسلاف کی گفتار کو آگے تکرار کرنا ہے. خوب اس وجہ سے یہ قرآن کے ترجموں میں اور تفاسیر میں یہ چیز داخل ہے کہ مثلاً ضرب کا معنی آپ کرتے ہو مارنا، پیٹنا، اور قرآن میں 3-4 آیات کے علاوہ باقی میں پیٹنا نہیں کر سکتے معنی، چونکہ غلط ہے اور نہیں کیا انہوں نے پیٹنا. تو پہلے تو آپ ضرب کہتے ہو پیٹنے کے معنی میں ہیں، قرآن میں ضرب کثرت سے استعمال ہوا ہے، 60 سے نزدیک تقریباً 58 کے قریب موارد میں ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جن میں سے 3-4 کے علاوہ باقی میں پیٹنا معنی نہیں کر سکتے. وہ جو 3-4 آیات ہیں ان میں بھی بعض محقق علماء نے ذکر کیا کہ یہاں بھی نہیں پیٹنا معنی کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں ضرب کا مطلب پیٹنا ہے ہی نہیں، لغت عرب میں، چونکہ عربی لغت ہے ضرب، یہ جو اس کا معنی پیٹنا رائج ہو گیا ہے یہ غیر عربوں نے رائج کیا ہے، چونکہ عربی کی خدمت سب سے زیادہ غیر عرب لوگوں نے کی ہے. جتنے ادیب ہیں بڑے نحوی، صرفی، یہ سب عجم ہیں، عرب نہیں ہیں، اور انہوں نے آ کر عربی سمجھی ہے، بڑی دقیق، گہری، اور عربی علوم تدوین کیے ہیں، ادبیات لکھی ہیں، اور پھر اسی طرح عجم سے عجم تک یہ علوم منتقل ہوتے گئے ہیں، اور وہ عجمیت عربی اصطلاحات اور عربی زبان میں سرایت کرتی گئی ہے. اور اس وجہ سے یہ الجھن ہے کہ آپ ضرب کا مطلب پیٹنا کرتے ہو، قرآن میں کسی جگہ ضرب کا معنی پیٹنا نہیں کر سکتے آپ. مثلاً ہم ایک جائزہ لے لیں کہ کتنی آیات میں ضرب استعمال ہوا ہے، اور ان میں اگر پیٹنا معنی کریں تو آیت کا معنی کیا بنے گا، اور کیا بھی نہیں ہے علماء تفسیر نے. مثلاً ہم چند آیات پڑھتے ہیں، متعدد ہیں، زیادہ ہیں، ساری نہیں پڑھتے. آیہ محل لباس میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم میں ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ،
کہ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ذریعے مثال دی ہے. اب یہاں ضرب والا مثلاً ہے، تو اگر ہم پیٹنا منع کریں تو ترجمہ یوں بنتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلاً، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مثال کو کیسے پیٹا ہے. مثال پیٹی تو نہیں، اللہ نے دی ہے مثال. کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہا ہے شجرہ طیبہ کے ذریعے. شجرہ طیبہ دیکھی والی چیز ہے، کلمہ طیبہ نامعلوم چیز ہے. نامعلوم کو معلوم کے ذریعے، مشہود و محسوس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے. خوب ضرب اللہ مثلا، اگر یہ ہماری عربی کتاب میں ہوتا یا ہمارے معلم پڑھا رہے ہوتے یہ جملہ، تو وہ کیا کرتے کہ زید مثلا ضرب زید امرن، زید نے امر کو پیٹا. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال کو پیٹا، یہ ترجمہ کرتے. لیکن یہاں نہیں کیا، کسی مفسر یا مترجم نے پیٹا نہیں کیا، اور پیٹا کرے تو منتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مثال دی کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے، شجرہ طیبہ کی مثال دی. اس کے بعد سورہ نحل میں ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک غلام کی، نوکر کی اللہ نے مثال دی ہے. اور یہاں بھی ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی ہے، ترجموں میں اور تفسیروں میں مثال دی ہے. لیکن اگر پوچھیں ضرب کا کیا معنی ہے، پیٹنا، تو یہاں بھی پیٹنا نہیں ہے معنی. اسی طرح سورہ نحل کی اور آیت میں ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ کی مثال دی ہے، ایک آبادی کی مثال دی ہے جس میں امن تھا، جس میں آبادانی تھی، جس میں رزق تھا، جس میں ہریالی تھی، فصلیں اگتی تھیں، باغات تھے اس کے اندر. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا، نہ کہ اللہ نے مثال کو یہاں بھی پیٹا ہے. ضرب اللہ لکم مثلا من انفسکم، سورہ روم میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مثال دی ہے. سورہ یاسین میں ہے وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اللہ نے ہمارے لیے مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، سورہ زمر میں ہے اللہ نے مثال دی ہے اس شخص کی جس کے مالک بہت سارے ہیں. اسی طرح سورہ زخرف میں ہے فَإِذَا بَشَرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. اور سورہ تحریم میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی، دو نبیوں کی بیویوں کی مثال اللہ نے کافروں کو دی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہاں پیٹا ہے، مثال کو اللہ نے پیٹا ہے کافروں کے لیے بھی اور ان کے لیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، مومنوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کی دی ہے، کافروں کے لیے مثال نبیوں کی بیوی کی دی ہے. یعنی نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال بن گئیں اور فرعون کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال بن گئی. یہاں مثال دی ہے. اسی طرح سورہ رعد میں ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی، یعنی بیان کرتا ہے حق اور باطل کو. یہاں یہ نہیں ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یعنی اس طرح اللہ حق اور باطل کو پیٹتا ہے. یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اگر کرے بھی تو غلط ترجمہ ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ نے امثال دی ہیں. یضرب اللہ الامثال للناس، اور اس طرح الی آخر. ہم ان آیات میں اگر غور کریں تو کسی کا معنی بھی پیٹنا نہیں ہے، سوائے چند ایک آیات کے کہ ان میں باس ہے کہ جیسے ایک ہے وہ ناشزہ خواتین جو عورت کی جو حق زوجیت پورا نہیں کرتی، شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، ان کے بارے میں کہ انہیں پہلے سمجھاؤ، پھر اس کے بعد انہیں پابند کر دو، علیحدہ کر دو ان کو، اور پھر اس کے بعد ہے وَاضْرِبُوهُنَّ،
یہاں ضرب کا مطلب پیٹنا کیا ہے مترجمین نے، لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا، یہاں بھی وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب پیٹنا نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے انہیں مارنا شروع کر دو۔ اسی طرح چند آیات 2-3 اور بھی ہیں جن کے اندر احتمال ہے یا کیا گیا ہے ترجمہ پیٹنے کا، لیکن بعض دیگر علماء نے، مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہاں بھی نہیں بنتا، پیٹنا معنی نہیں بنتا، کہ ان آیات میں جا کر ہم بحث کریں گے۔ یا جنگ کے اندر چند جگہ ہے ضرب الرقاب ہے، جیسے ضرب المثل ہے، ضرب الرقاب ہے، ضرب السبیل ہے، ضرب الارض ہے، ضرب الرجل ہے۔ خوب یہ سب ضرب کے ساتھ قرآن نے یہ ترکیبات استعمال کی ہیں اور ان میں یہ کلمہ تکرار ہوا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں ہے فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان عورتوں کو جو شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، یعنی حق زوجیت پورا نہیں کرتی۔ یا ایک اور چیز جو ضرب کے ساتھ چند دفعہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے ضرب ذلت و مسکنت، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ بھی ضرب کے ساتھ ترکیب بن کر استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ خوب اب جو ذہنوں میں معنی بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ ضرب کا مطلب ہے پیٹنا۔ قرآن نے اس کو متعدد آیات میں استعمال کیا ہے، اور اکثر آیات میں پیٹنا کا معنی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیٹنے کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کو تفسیر کیا، نہ سمجھا ہے پیٹنے کے معنی میں۔ اور ادھر سے ہمارے ذہن میں مسلم ہے کہ ضرب کا مطلب ہی پیٹنا ہوتا ہے، ضارب، مضروب، ضربہ، فلاں۔ خوب بہتر ہے کہ وہی قاعدہ جو عرض کیا ہوا ہے قرآن فہمی میں، کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی بھی رائج عربی ہے، علیحدہ عربی نہیں ہے، عربی مبین ہے جو لوگوں کے درمیان رائج عربی ہے، اسی کو قرآن کریم نے اپنے معانی قرآن کے ہیں، اور عربی یہ رائج ہے، یہ لوگوں کی زبانوں پہ بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ عربی لغت میں بھی ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں ہے، البتہ عربی لغت سے مراد ایک تو عموماً اس وقت جو رائج طریقہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے عموماً لوگ معانی دیکھتے ہیں، جو غیر مستند منبع ہے، چونکہ انٹرنیٹ میں جو کچھ جستجو جہاں پر الفاظ کی یا معانی کے مطالب کی جاتی ہے، جیسے مختلف جستجو کے انجن بنے ہوئے ہیں، اسٹیشن ہیں جستجو کے، گوگل یا اس طرح کے، ان کے اندر مطلب کون ڈالتا ہے؟ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس یہ کنیکشن ہے وہ سب اس میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں۔ ان میں کتنے محقق ہیں، کتنے غیر محقق ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے غیر عالم ہیں، املا تک صحیح نہیں لکھتے، معانی کہاں صحیح لکھیں گے؟ اکثر گمراہی ہے اس کے اندر، جہالت اور گمراہی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے جو آداب انسانیت کی تباہی کے لیے، کہ جہلاء کے ہاتھ میں ایک ایسا وسیلہ آ گیا ہے۔ جہلاء کو زبان بند رکھنے کا کہا گیا تھا کہ آپ اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو۔ عالم کو کہا گیا کہ آپ زبان کھولو، وہ بھی بے وقت ضرورت اور بے قدر ضرورت زبان کھولو، فالتو آپ بھی نہ کھولو۔ لیکن اس سہولت نے، ٹیکنالوجی نے جاہلوں کو علماء سے زیادہ میدان دے دیا ہے، اور انہوں نے ان موضوعات کے اندر جو جہالت ڈال دی ہے، وہی دوسرے اس کو منبع کے طور پر استفادہ کرتے ہیں، اور عموماً غلط ہوتے ہیں۔ کوئی مطلب حوالہ وہاں سے نہ لیں، کوئی چیز لغت وہاں سے نہ لیں۔ البتہ اگر انٹرنیٹ پر کوئی مستند کتاب ہے اور اس کے مستند ہونے کا وثوق ہے، تو وہ پھر انٹرنیٹ کی تحقیق نہیں ہے، وہ اس کتاب کا مطلب ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ کہ ایسے بھی بہت سارے منابع ہیں جو مستند کتابیں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں الیکٹرانک شکل میں، اس کو ڈیجیٹل شکل میں اس کو بنا کے ڈال دیا گیا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جو جستجو کر کے گوگل یا اس طرح کے جستجوگر جو آپ کو
معنی تلاش کر کے دیتے ہیں، وہ ضروری تو نہیں کہ مستند سے لے کے دے رہے ہوں، وہ تو کسی نے بھی ڈالا ہے، جس نے بھی ڈالا ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے اسے لے لیتے ہو، وہ گمراہی ہے۔ یعنی یہ تو منبع نہیں ہے، اصل منبع وہ کتابیں ہیں، خواہ وہ کاغذی شکل میں ہوں، مطبوعاتی شکل میں ہوں، یا وہ الیکٹرانک شکل میں کتابیں ہوں، اصل منبع کتابیں ہیں، لغت کی مستند کتابیں ہیں۔ دوسرا جو غلط رجوع کیا جاتا ہے، لغت کی وہ کتابیں جو استعمالات ذکر کرتی ہیں، لغت کی کتابیں، ڈکشنریاں جو معانی ذکر نہیں کرتے، استعمالات ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں لوگ، کس کس معنی میں، اور ایک ایک لفظ کے کئی دسیوں بیسیوں معانی ذکر کر دیتے ہیں کہ ان سارے موارد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی مستند کتابیں نہیں ہیں۔ ان کتابوں، ان لغت کی طرف رجوع کر کے ہم قرآن کے معنی جستجو نہیں کر سکتے۔ عربی لغت خصوصاً قرآن کے بارے میں جو لغت کی وضاحت کی کتابیں ہیں، ایک تو عربی میں ہیں، مستند لغات کی کتابیں ہیں، اور جنہوں نے لغت بیان کی ہے، یعنی الفاظ کے اصلی معانی ذکر کیے ہیں، نہ استعمالی معنی، اصلی معنی ذکر کیے ہیں۔ اور دوسرا وہ کتابیں جو قرآنی لغت کی تصریح کرتی ہیں، وہ مستند منبع ہیں، لیکن یوں نہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ وحی منزل ہے۔ ان علماء کی تحقیق ہے، ان کی جستجو ہے، ان کی زحمت ہے، اس کو بھی انسان تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ ان سے مطلب لے سکتا ہے، نہ کہ آنکھیں بند کر کے جو انہوں نے کہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی اور منبع نہیں ہے لغت شناسی کا، انہی کتابوں کے ذریعے سے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ان جو لغت کی اصلی کتابیں ہیں، ان میں سے بھی کسی نے ضرب کا مطلب پیٹنا نہیں لکھا ہے۔ ضرب کے معنی لکھے ہیں انہوں نے، اور قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن پیٹنا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ ضرب کا مطلب ہوتا ہے پیٹنا۔ پیٹنے کے لیے الگ لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور لغت عرب میں بھی موجود ہے، وہ ہے طرق، طرقہ، توئے رے قاف دو نقطے والا، طرق، طارق۔ طارق کہتے ہیں پیٹنا، دروازے پہ دستک دینے والا، پیٹنے والا۔ طرق کسی چیز کو کسی شے کے ذریعے پیٹنا، مارنا، مثلا ہتھوڑا لے کر کسی چیز کو کوٹنا، مارنا، پیٹنا، پتھر پہ مارنا، اینٹ پہ مارنا، بلاک پہ مارنا، یا ڈنڈا لے کے کسی انسان کو مارنا، یہ طرق کہلاتا ہے، نہ کہ ضرب۔ ضرب پیٹنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اور اس کے جو مترادفات ہیں، یعنی معادلات ہیں، متقابل لفظ ہیں اردو میں، مارنا وہ بھی پیٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی پیٹنے کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً فارسی میں اس کا جو متبادل ہے زدن، وہ بھی ہمیشہ پیٹنے کے معنی میں نہیں ہوتا استعمال، بلکہ پیٹنے سے زیادہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے ضرب المثل کہا ہے، مثال دینا، تو فارسی میں جب اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، مشابہ جملہ بنایا جاتا ہے، تو مثال زدن اس کو کہتے ہیں۔ زدن، ضرب المثل، ضرب اللہ مثلا، خداوند مثال زد، یعنی ضرب کا مطلب زد کیا انہوں نے۔ لیکن اب اردو میں ہم مارنا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مثال ماری، اللہ نے مثال دی۔ فارسی والے زد ہی مانا کرتے ہیں۔ زد کا مطلب ضرب کی طرح اردو دانوں کے لیے زد کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے بات کرنا، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں بات کرنا، فارسی میں کہتے ہیں حرف زدن، حرف زد، بات کی اس نے، حرف زدی، کسی سے بات کی ہے آپ نے، حرف زدم، حرف زد، یعنی بات کی ہے ہم نے اس کو۔ یہ نہیں کہتے بات ماری ہے، اس کا ترجمہ مارنا نہیں کیا جاتا۔ مثال زد، حرف زد، یا اس طرح کی کثرت سے فارسی کے اندر لفظ زد بھی استعمال ہوتا ہے، ضرب کی طرح جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اردو میں مارنا بھی کئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے پیٹنے کے علاوہ۔
جیسے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ فلاں نے اس شخص کو تانا مارا، جگت ماری، اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اب یہاں پر پیٹنے کے معنی میں نہیں ہے، تانا مارا یعنی اس نے تانا پیٹا، یا جگت پیٹی نہیں مانا کرتے، جگت ماری اس نے۔ یا جو دوسری زبانیں جیسے پنجابی ہے اور پنجابی سے ملحقہ دوسری زبانیں ہیں، پنجابی سرائکی وغیرہ، ان کے اندر اردو میں کہتے ہیں جھوٹ بولنا، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹ مارنا، کوڑ مارنا، کوڑ مارا اس نے، کوڑ مارتا ہے یہ، جھوٹ مارتا ہے یہ پنجابی ہے۔ اب اردو میں پنجابی میں جھوٹ مارنا ہے، اردو میں نہیں کہتے جھوٹ مارنا، اردو میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اردو نہیں پڑھی ہوئی، پنجابی کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، وہ اردو میں بھی کہہ جاتے ہیں جھوٹ مارتا ہے یہ۔ مثلاً یہ عام لفظ ہے، اگر ایسی زبان کوئی ہمارے سامنے بول رہا ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے پشتو، پنجابیوں کے سامنے کوئی پشتو بول رہا ہو تو وہ کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے، یہ پشتو بول رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں پشتو مار رہا ہے، یہ پنجابی لفظ ہے، پنجابی ترکیب ہے کہ پنجابی میں مارنا پیٹنے کے معنی میں بھی ہے، پیٹنے کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جھوٹ مارنا اور پشتو مارنا، فلاں مارنا، یہ مارنا ان سارے معنوں میں بولنے اور کہنے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خوب دقت کریں اگر تو انسان خود آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اہل لغت نے خوب مطلب ہمارے لیے آسان کیا ہے سمجھانا کہ ضرب کسی شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ جوڑنے کو کہتے ہیں، نہ پیٹنے کو۔ کوئی شے وہ یہ نقطہ جو پہلے بیان کیا ہوا ہے، بعض علماء نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ الفاظ معانی کے لیے، ارواح معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، وضع ہوئے ہیں، الفاظ مصادیق کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی، الجھن، مغالطہ جو اہل علم کو دامنگیر ہے اور باقی لوگوں کو بھی، کہ لفظ جب بھی سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں مصداق آ جاتا ہے معنی بن کر۔ یہ بڑی الجھن یہ ہے دین کی فہم میں، علوم کی فہم میں، گفتگو کی فہم میں، اور استعمال بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم عموماً الفاظ کو معانی کے بجائے مصادیق میں استعمال کرتے ہیں، چونکہ معانی کا خود ہمیں بھی علم نہیں ہوتا کہ معانی کیا ہیں۔ الفاظ جتنے بھی الفاظ ہیں، عربی کے ہیں، کسی اور زبان کے ہیں، وہ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، مصادیق کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ جیسے لفظ درخت، یہ لفظ درخت کھیت میں اگے ہوئے اس جسم کے لیے نہیں ہے، درخت معنی کے لیے، ایک معنی ہے درخت کا۔ برفرض کسی جگہ بھی کھیت میں نہ ہو، کوئی بھی درخت اگا ہوا نہ ہو، تنا نہ ہو، کسی قسم کا کوئی پودا نہ ہو، لیکن معنی درخت کا پھر بھی موجود ہوگا۔ مصداق ایک بھی نہیں ہے، معنی موجود ہے، چونکہ لفظ درخت معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور معنی کھیتوں میں نہیں ہوتا، وہ مصداق ہے جو کھیتوں میں اگا ہوا ہے، باغوں میں، جنگلات میں۔ معانی ذہن میں ہوتے ہیں، معانی مجسم نہیں ہوتے، معانی جسم نہیں ہوتے، ان کی فزیکل شیپ نہیں ہوتی، ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ معانی کے لفظ معنی ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مادی نہیں ہوتے، معانی ہوتے ہیں، مادی نہیں ہوتے، مادی مصادیق ہوتے ہیں۔ اور معانی جب الفاظ کے لیے مقرر ہوئے ہیں، الفاظ معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو مصادیق میں پھر کوئی قید نہیں ہوتی۔ مصادیق مادی بھی ہو سکتے ہیں، غیر مادی بھی ہو سکتے ہیں، معنوی بھی ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے مصادیق اس معنی کے نیچے آ سکتے ہیں۔ جیسے لفظ انسان، یہ لفظ انسان، الف نون سین الف نون، یہ ایک معنی کے لیے مقرر ہوا ہے، نہ وہ جو باہر روڈ پہ گھوم رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا فرد ہے، اس کے لیے نہیں یہ لفظ مقرر ہوا، یہ معنی کے لیے ہے۔
لہٰذا مصادیق اس کے گوناگون ہیں، مختلف مصادیق ہیں، اچھے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، برے ہیں وہ بھی انسان ہیں، کالے ہیں وہ بھی انسان ہیں، گورے ہیں وہ بھی انسان ہیں، چھوٹے ہیں وہ بھی انسان ہیں، بڑے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ ہر طرح کا مصداق اس معنی کے نیچے آ سکتا ہے، چونکہ معنی کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اور اگر لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچیں اور پھر معنی اپنا سایہ مصداق میں ڈال کے ہمیں بتائے کہ یہ اس معنی کا مصداق بنتا ہے، آسان ہوتا ہے فہم۔ لیکن اگر ہم معنی کو بیچ میں سے ہٹا کے اور انسان سیدھا مصداق پہ بولیں، مثلا کالے آدمی کو آپ نے انسان کہا تو پھر گورا تو انسان نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان جو اس کو آپ نے کہا وہ تو کالا ہے، یا اگر گورے کو آپ نے انسان کہا تو کالا انسان نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان ان خصوصیات والا انسان ہے، جو دوسرا ہے جس میں یہ خصوصیات نہیں ہیں پھر وہ انسان نہیں ہوگا۔ چونکہ مصادیق ایک دوسرے کی خصوصیات نہیں رکھتے اپنے اندر، لیکن تمام مصادیق معانی کی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ معانی کی ساری خصوصیات معنی میں ہوتی ہیں، مصادیق کی خصوصیات دوسرے مصادیق میں نہیں ہوتی۔ اس لیے الفاظ جب معانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں تو ان میں کوئی قید شرط نہیں ہوتی، وہ ہر مصداق جو اس معنی کے تحت آ سکتا ہے اس پر یہ لفظ اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب ضرب میں جو ہمارے ذہن میں معنی بیٹھا ہوا ہے، معنی بن کر وہ پیٹنا، یہ معنی نہیں ہے، یہ مصداق ہے۔ ایک مصداق ضرب کا پیٹنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ معنی ہے جوڑنا، ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب جوڑنے کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کسی تیسری چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے، بیچ میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ جڑ جائے اس کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ لکڑی جوڑی جاتی ہے، بیچ میں کیل ڈالی جاتی ہے، کیل کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ مصادیق مادی مصادیق ہیں، اور ہم صبح و شام یہ کام کرتے ہیں۔ مثلا کپڑا جب سی رہے ہوتے ہیں، وہ کپڑا پہلے تھان لے کر متصل کپڑا لے کر کاٹ کے اس کے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، پھر اس کو درزی سیتا ہے، اس کے جوڑتا ہے، اس کو آپس میں دھاگے کے ذریعے سی دیتا ہے۔ بعض اوقات جوڑنا اس کیفیت سے ہوتا ہے مادی مصادیق کا، بعض اوقات جوڑنا اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جوڑنا یہ کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ دیں، یا ایک شے کو دوسری شے کے اوپر رکھ دیں آپ، تو یہ ان کے اندر یہ جوڑ، یہ ملاپ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر بھی یہ معنی آئے، یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو ایک کو اٹھا کر دوسری کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ دونوں کو اٹھا کے، ایک کو اٹھا کے دوسری کے ساتھ جوڑا جائے۔ جوڑنے کے لیے کوئی بیچ میں ہیلا کیا جائے، سلائی کی جائے، کوئی سیمنٹ لگایا جائے، کوئی اور چسپان کرنے والی چیز استعمال کی جائے، یا نہ صرف اس چیز کو اٹھا کر اس شے کے ساتھ رکھ دیں یا اس کے اوپر رکھ دیں۔ ایک شے کو دوسری سے جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ رکھنا، یہ ضرب کہلاتا ہے۔ یہ اور پھر اس کے آگے مصداقی خصوصیات فراوان ہیں کہ ہر جگہ جہاں ایک شے دوسری شے سے جڑتی ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہ مٹی کی چیز ہو، ممکن ہے یہ لکڑی کی چیز ہو، ممکن ہے یہ مصنوعی صنعت کی چیز بنائی ہوئی ہو، ممکن ہے کوئی اور چیز انسان نے اختیار کی ہوئی ہو، یا انسان خود، جیسے انسان اپنا پاؤں رکھتا ہے زمین پر، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ انسان چل رہا ہے، یہ چلنا ہے، چلنا کہتے ہیں اس کو۔ فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن، زدن مارنے کے معنی میں ہے، قدم زدن۔ اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پہ قدم پیٹ رہا ہے یا قدم مار رہا ہے، اردو میں نہیں کہتے قدم مارنا، فارسی میں کہتے ہیں قدم زدن یعنی چلنا، عربی میں بھی یہی کہتے ہیں ضرب الارض، ضرب الارض یعنی زمین پہ چلنا۔ ایک انسان بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے چلنا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں ضرب الارض ہے یہ۔ یا اسی طرح اگر کوئی انسان ہے وہ جو راہ خدا میں نکل پڑے تو ضرب السبیل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے یہ اٹھ کے۔ ایک انسان ہے، دوسرا راستہ ہے، یہ انسان اگر راستے کے اوپر آ جائے اس کو ضرب کہتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھا ہوا انسان اٹھ کے راستے کے اوپر آ جائے تو یہ
ضرب کر، اس نے ضرب کیا یعنی اضراب کیا، یا کسی نے اٹھایا اس کو، اٹھا کے راستے میں ڈال دیا تو یہ ضرب کیا اس نے۔ اسی طرح متعدد جو قرآن کریم نے معانی موارد استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر یہ ضرب ہے۔ اسی معنی میں مثل کو بھی استعمال کیا ہے۔ مثال میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ معنی جو مقصود ہے، سمجھنا، مجہول ہے، نامعلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، اسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری سمجھی ہوئی چیز ہے، اس سمجھی ہوئی چیز کو اٹھا کے اس چیز کے اوپر رکھ دیں جسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ضرب کہتے ہیں۔ یہ مثال مارنا نہیں ہوگا، مثال دینا ہوگا، یعنی ایک چیز جو الگ الگ پڑی ہوئی تھی، مثال الگ پڑی ہوئی تھی اور ممثل جسے ہم جاننا چاہتے ہیں وہ الگ شے تھی، ان میں تعلق کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ باقاعدہ گفتگو کے اندر اس مثال کو یہاں سے اٹھاتے ہیں، مخاطب کے ذہن سے مدد لیتے ہوئے، یعنی پہلے مثال کو اٹھاتے ہیں، اس کے ذہن میں لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذہن کو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ مثال اٹھائے اور اس مجہول معنی کے اوپر جا کے رکھ دے، اس کے ساتھ جا کے رکھ دے۔ جب یہ مثال اس مجہول معنی کے ساتھ جاتی ہے تو یہ مثال اس معنی کو بھی انسان کے لیے واضح کر دیتی ہے۔ تو ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کو دوسری شے سے جوڑنا، ایک شے کو دوسری شے کے اوپر رکھنا۔ اب یہ رکھنا ممکن ہے یہ چوٹ کی صورت میں ہو، شدت کے ساتھ ہو، ممکن ہے آرام سے ہو، ممکن ہے یہ دو مادی چیزیں ہوں، ممکن ہے دو معنوی چیزیں ہوں، ممکن ہے ایک مادی اور ایک معنوی چیز ہو۔ جیسے ایک معنی ہے، غیر مادی چیز ہے، اسے ہم مادی چیز اٹھا کے اس معنوی چیز کے ساتھ رکھتے ہیں ذہن میں تاکہ یہ مثال بن جائے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اس کو عربی کہتے ہیں ضرب، ضربہ، یعنی اس چیز کو اس نے دوسری چیز کے ساتھ رکھ دیا ہے، اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جا کے جوڑ دیا ہے، اس چیز کو اس دوسری چیز کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، اس طرح سے کہ اب یہ اس کی پہچان بن گئی ہے، یا یہ اس کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی کیفیت ایجاد کر رہی ہے۔ جیسے مثلا کمرے میں بیٹھا ہوا انسان، اس کو اٹھا کر راستے پہ ڈال دینا، یا گاڑی جو کھڑی ہوئی ہے، پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، اس کو نکال کے سڑک پہ لے آنا، یہ گاڑی کا سڑک پہ لے آنا، یہ ضرب العرض ہے۔ یعنی ایک چیز جو سڑک پہ نہیں تھی، یہ اٹھا کر آپ نے سڑک پہ رکھ دی ہے۔ رکھ دینے سے مراد یہ نا کہ سڑک پہ کھڑی رہے، سڑک پہ رکھنے سے مراد یعنی چلے گی۔ گاڑی کا سڑک پہ چلنا یہ اس کا ایک شے کا دوسری شے کے اندر آنا، یا ایک شے کا دوسری شے کے اوپر آنا، یا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ ضرب کا اصل معنی ہے۔ اب خصوصیت الگ ہے، آپ جن چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی جگہ آپ نے پیٹنا ہے کسی کو، یا حکم دے رہے ہیں پیٹنے کا، تو آپ فقط ضربہ نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ کوئی قرینہ ایسا لگائیں گے۔ مثلا آپ نے کوڑا یا تلوار کسی کو مروانی ہے کہ یہ چیز اس گردن کے ساتھ چلی جائے، یہ کوڑا اس کی پیٹھ پہ چلا جائے، یہ ڈنڈا اس کے سر میں چلا جائے، تو وہاں قرینہ لگانا ہوگا کہ یہاں پر اگر اس شخص نے، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرب کرو، ضرب الرقاب کرو، اس کی گردن مار دو، وہ ضرب الرقاب سے اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے اس کی مثلا ہار اس نے اٹھایا، اس کی گردن میں پہنا دیا، تو یہ ضرب کا لغوی معنی پورا ہو گیا ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی گردن میں ضرب کرو، خوب ضرب کر دیا، ایک چیز اٹھا کے دوسری چیز کے ساتھ لٹکا دی ہم نے۔ اس لیے یہاں قرینہ لگانا پڑے گا کہ یہ ضرب، یہ چیز جو دوسری چیز پر استعمال کرنی ہے وہ تلوار ہے، یا یہ چیز جو اٹھا کے دوسری جگہ پر ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی روایات میں یا عربی قواعد میں آتا ہے کہ آپ اس کو کوڑے ماریں تو ساتھ کہا جاتا ہے فَضْرِبُوهُ جلدہ، یعنی کوڑا مارو، اس کو کوڑا ساتھ کہا جاتا ہے، فقط ضرب نہیں مانا ہوتا گردن اتارنے کا، وہ کوڑا قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز جو دوسری چیز کے لیے استعمال ہونے والی ہے وہ تلوار ہے، یا وہ تیر ہے، یا وہ گولی ہے، یا وہ پتھر ہے۔ مثلا ابھی جو رجم کے لیے جیسے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں ضرب نہیں کہا جاتا، ضرب الشیطان نہیں ہے، حج کے مناسک میں سے ایک رجم الشیطان ہے،
کنکری مارنا رجم ہے نہ کہ ضرب ہے. ضرب اگر ایک کنکری اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا آپ نے تو ضرب کا مطلب پورا ہو گیا ہے, ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ دینا. البتہ یہ جو ایک شے دوسری شے کے ساتھ رکھنی ہوتی ہے یہ کسی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے, نہ کہ کسی چیز کو کسی چیز میں رکھ دیں تو یہ ضرب ہے. وہ قاعدہ ہے اس کا کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ جا کر اپنا اثر بھی دکھائے. جیسے گاڑی راستے پہ جائے گی تو چلے گی, یعنی راستہ گاڑی کو فراہم کرتا ہے سہولت چلنے کے لیے, اور گاڑی راستہ طے کرتی ہے. اس لیے یہ ضرب الارض کہلائے گی یہ چیز. یا انسان جب راستے پہ چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو یہ ضرب الارض کہلائے گا. ورنہ دو اجنبی چیزیں جو کسی قاعدے میں ایک دوسرے سے ترکیب نہیں بنا رہی, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینے سے اس کو ضرب نہیں کہتے. مثلا ریت کے ساتھ ریت رکھ دیں آپ تو یہ ضرب الرمل نہیں ہے. پتھر کے ساتھ پتھر رکھ دیں آپ, یہ ضرب نہیں کہلائے گی یہ چیز, چونکہ پہلی چیز دوسری چیز کے اوپر واقع ہو کے اس نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے. جس طرح راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضرب کا معنی کیا ہے ایقاء الشیء علی شیء, ایک شے کو دوسری شے کے اوپر قرار دینا. اس طرح سے قرار دینا کہ یہ جو شے واقع ہوئی ہے اس موقوع پر جس کے اوپر یہ واقع ہوئی ہے اس پر اپنا اثر کر سکے, یا وہ اس کو یہ سہولت دے جو اثر یہ وہاں اس کے اوپر جا کے انجام دینا چاہیے, یہ ڈال سکے اثر. ورنہ ایسے ہی ایک چیز دوسری شے کے ساتھ ملا دیں آپ, یہ ایقاء نہیں کہلاتی. ایقاء وقوع اس وقت ہے کہ جب یہ چیز کسی دوسری شے کے ساتھ وہ متوقع اثر بھی دکھائے, اس کا جو قاعدے کے مطابق یا ضابطے کے مطابق اس کے اندر لحاظ کیا گیا ہے. خب بس اس تناظر میں کہ اگر ضرب کا لغوی معنی پیٹنا نہیں ہے بلکہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا یا رکھنا ہے, اس طرح سے رکھنا کہ یہ جو دوسری شے پہلی شے کے ساتھ آئی ہے اس نے اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑنا ہے. تو ضرب المثل کا مطلب یہ ہوا مثال کو اٹھا کے ممثل کے ساتھ رکھنا, یہ ضرب المثل ہے. مثال کو ممثل کے ساتھ ملانا رکھنا کیا ہو تاکہ مثال ممثل کی وضاحت کرے. ممثل جو مبہم ہے, مجمل ہے, نا شناختہ ہے, نا معلوم ہے, نہیں پتہ, مثال اس کے چہرے سے اس کے معنی سے نقاب اٹھا دے گی اور انسان کے ذہن میں واضح ہو جائے گا. اس دوسری شے نے مثال نے اس کو جا کر انسان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جسے میں نہیں جانتا تھا وہ یہ چیز ہے, اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یہ چیز ہے. اس طرح ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا کر اس کی تعریف کرنا یا وضاحت کرنا یہ ضرب المثل ہے. اگر ضرب نہ بھی کہیں تو بھی معنی اس کا واضح ہے, روشن ہے, لیکن تاکید کے ساتھ ضرب کہا گیا ہے کہ مثل میں ضرب ضروری ہے. ضرب یعنی یہ الحاق, یہ جوڑ آپس میں ان کا, اور ایقاء یعنی اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھنا, اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھنا, اس طرح سے رکھنا کہ یہ اس کی تعریف کرنے والی بن جائے, یہ اس کو سمجھنے میں معاون بن جائے, یہ اس کے لیے مددگار بن جائے. اس طرح ایک شے کو دوسری شے سے رکھنا یا مثال کو ممثل کے ساتھ رکھنا یہ ضرب المثل کہلاتا ہے. لہٰذا ضرب کا مطلب جو ہم نے لغت میں پڑھا ہوا ہے پیٹنا, وہ قرآن میں نہیں کر سکتے آپ. اب جن آیات میں کیا گیا ہے بعض محققین نے, مفسرین نے, سارے مفسر محقق نہیں ہیں, محقق بہت قلیل ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم 100 تفسیریں دیکھیں تو شاید ایک محقق ہو ان میں سے, باقی مقلد ہیں سارے, یعنی دوسروں کو دیکھا دیکھی انہوں نے تفسیر کی ہے. اور آج تو آسان طریقہ ہے کہ کسی کا ترجمہ اٹھا کے جلد اپنی لگا لیں, عبارت بدلے بغیر تو بھی آپ کا مترجم ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چند مقدمے چند ترجمے کھول کے سامنے رکھ لیں اور ان میں سے جو اچھا لگے آپ کو وہ اٹھا کے اپنی ترجمے میں لکھ لیں, تو یہ آپ مترجم قرآن بن گئے. ظاہر اس طرح سے تو محقق نہیں انسان کہلاتا. محقق یہ ہے کہ پہلے آ کر لغت شناسی کرے, قرآن شناسی کرے, قرآنی اسلوب کو سمجھے, قرآنی قواعد و ضوابط کو سمجھے, پھر ان کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کرے. یہ محقق ہیں. محققین نے
ان آیات میں جہاں پر ہمیں شائبہ لگتا ہے، جیسے خواتین کے بارے میں کہ اگر یہ ناشزہ ہیں تو انہیں مارو، تو وہاں انہوں نے مانا کیا کہ نہ، مارنا نہیں ہے یہاں بھی مانا. یا مثلا محققین نے یہ مانا کیا کہ مارنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے ہے کہ ان کو سمجھاؤ، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، پھر اس کے بعد انہیں تنہا کرو. تنہائی کے بعد ظاہر ہے اب ان کے آمادگی ہے، اب ہے فضربوہن، فضربوہن، یعنی اب ان کے ساتھ جا کے رہو، زندگی گزارو، قربت اختیار کرو ان کے ساتھ جا کر. یہ بعض علماء نے اس کا معنی کیا. یا اسی طرح چند ایک اور 3-4 اور آیات ہیں جن میں یہ شائبہ تھا کہ اب انہیں مارنے کا یا پیٹنے کا یہاں پر ہے. وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ نہ، یہ اصل لغوی معنی ہی ضرب کا یہاں پر ملحوظ خاطر ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اور ضرب المثل کے لیے احاطے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کس چیز کو کس چیز کے لیے رکھیں. ضرب رکھنا، مثال کو دوسری شے کے ساتھ رکھنا، تو کس شے کو کس کے ساتھ رکھیں، یہ وہی کر سکتے جس کو دونوں کا علم ہو، یعنی جس کو ممثل کا بھی پتہ ہو، مثال کا بھی پتہ ہو. مثال دینے والا، اس کے لیے مجہول، ایک مجہول اور ایک معلوم نہیں ہوتا، اس کے لیے دونوں معلوم ہیں. وہ جس طرح مثال کو سمجھتا ہے اسی طرح ممثل کو بھی سمجھتا ہے. ممثل جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے لیے وہ بھی واضح ہے. دوسرے شخص کے لیے، سامعین کے لیے، مخاطبین کے لیے، مومنین کے لیے مثال دی جاتی ہے. ان کے لیے ایک چیز واضح ہے، ایک غیر واضح. ایک چیز ان کے لیے مجمل و مبہم ہے، دوسری چیز ان کے لیے روشن ہے. تو جو ان کے ذہنوں کے مطابق جو روشن چیز ہے اسے اٹھا کے، اور ان کے ذہنوں میں جو مجہول ہے اس کے ساتھ رکھیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں اس روشن سے وہ مجہول بھی روشن ہو جائے ان کے لیے. تمثیل یہ ہے، نہ یہ کہ مثال دینے والا اسے بھی نہیں معلوم کہ ممثل کیا ہے، اسے بھی صرف مثال کا علم ہے، ممثل کا علم نہیں ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ یہ روشن ہو جائے. اس کی مثال یوں ہے کہ ہم یوں سمجھے کہ جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے اندھیرا، بجلی بھی نہ ہو اگر، تو عام طور پر آپ نے دیکھا آج کل کا موجودہ مثال، پرانے زمانے میں شمع جلاتے تھے، لالٹین جلاتے تھے، اور جو اندھیرے کمرے میں جا کر جو چیز دیکھنی ہوتی تھی اس کے قریب کرتے تھے، یہ لالٹین یا یہ شمع دیکھ لیتے تھے. آج کل لوگوں کے موبائل میں یہ لائٹ آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، تو وہ فوراً موبائل جیب سے نکال کے جس چیز کو دیکھنا ہو، کاغذ دیکھنا، اس کاغذ کے اوپر لائٹ لگاتے ہیں، جوتا دیکھنا ہو اس کے اوپر لگاتے ہیں، گاڑی میں کوئی چیز دیکھنی ہو، گھر میں کوئی چیز دیکھنی ہو. مثال کی یہ مثال جو قرآن دے رہا ہے، یا ضرب المثل، اس کی یہی مثال، اس کی بھی یہ مثال ہے. مثال کی مثال یہ ہے، یا مثال کے ذریعے مطلب سمجھنے کا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اندھیرے میں ہے، ایک چیز روشنی میں ہے، ایک روشنی ہے، ایک خود روشنی ہے. اس روشنی کو، شمع کو اٹھا کر آپ اس اندھیرے میں پڑی ہوئی چیز کے ساتھ رکھتے ہیں، جو ہی یہ روشنی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کو آپ کے لیے واضح کر دیتی ہے. بے شک وہ کتنی ہی باریک چیز ہو، وہ ظریف چیز ہو، اس روشنی کی مدد سے آپ اس کو اندھیرے میں جا کر دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح انسان کی دانش میں، علم میں، ذہن میں ظلمت ہے. بہت سارے حقائق ہمارے ذہن میں تاریکی میں ہیں، ہمارے ذہن میں تاریکی ہے. یہ مثال ہمارے ذہن میں روشنی آتی ہے، شمع ہے یہ، اور یہ وہ لائٹ ہے جو ہم جلا کر لے کے جاتے ہیں اس تاریک فضا میں، اور وہاں پر موجود شے کے قریب اس کو کرتے ہیں، یہ اس کو واضح کر دیتی ہے ہمارے لیے. اس قریب کرنے کو، اس ایک شے کو دوسری شے کے قریب کرنے کو ضرب المثل کہتے ہیں، اور اس کے قواعد ہیں. ضرب المثل کے قاعدے ہیں کہ مثل حتماً یقیناً روشن ہو، واضح ہو، نہ کہ مثل بھی مجہول ہو اور ممثل بھی مجہول ہو. اس صورت میں یہ ضرب المثل نہیں بن سکتی، بلکہ یہ دو مجہول ہیں، بلکہ تراکم میں مجہولات ہے، ایک مجہول کے اوپر دوسرا مجہول بڑھاتے جا رہے ہیں. مثال اس صورت میں بنتی ہے کہ ایک تاریک ہو، ایک روشن ہو. وہ روشن چیز مثال بنے گی تاریک چیز کے لیے. اس طرح سے
رائج اسلوب کلام بھی یہی ہے، قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، اور اسی وجہ سے آسانی سے لوگ مثالوں سے مطالب اور مجہولات سمجھ جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ کو کوئی شرم جھجک آڑے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی مثال دے اللہ کی ذات، مثلا ما، کوئی بھی مثال دے۔ وہ جو کوئی بھی مثال ہے اس میں یعنی ایک تو مثال دینے میں، کوئی بھی مثال دینے میں جھجک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ مثال ممکن ہے کسی حقیر چیز کی ہو، بعوضہ کی ہو، فما فوقہ، یا بعوضہ سے بھی آگے بڑھ کر اور زیادہ حقیر تر اور زیادہ کسی حشرے کی مثال اللہ کی ذات دے، اس میں اللہ کو مثال دینے میں کوئی باک نہیں ہے۔ جب مثال میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ متعلقہ معنی یہ مثال روشن کر سکتی ہے، تو مثال دینے والے کے لیے کوئی جھجک اس میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ رائج بعض مصنفین کا ہے جنہوں نے پورا کلام ہی اپنا نظم و نثر میں اسی تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قدیم کتابیں ہیں، کلیلہ و دمنہ، یعنی انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سب سے قدیم کتاب، جو اصل شاید سنسکرت میں تھی، پھر اسے ترجمہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں بھی غالباً ہے۔ یہ تمثیل کی زبان ہے، اس میں جو حقائق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو پند ہیں، وہ سارے تمثیل کی زبان میں، جانوروں کی بولی میں یا حیوانات کی بولی میں۔ اسی کی دیکھا دیکھی دیگر بزرگوں نے بھی یہ کام کیا۔ منطق و طیر میں شیخ فرید الدین عطار نے اس کو نظم میں منطق و طیر لکھی ہے، یعنی ساری تمثیلی زبان ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جس شخصیت نے تمثیل کو اوج پہ پہنچایا ہے اور تمثیل کی زبان سے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو عام انسان کے ذہن میں خطور نہیں کر سکتے، وہ مولا رومی ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں اور خصوصاً مثنوی کے اندر صنعت تمثیل کو استعمال کیا ہے، جس وسعت کے ساتھ اتنا ہمیں تاریخ بشر میں کسی شخص میں، کسی اور زبان میں بھی نظر نہیں آتا، جتنا تمثیل کی حسن کو انہوں نے سمجھ کے اور حقائق بیان کیے ہیں کہ یہ خود علیحدہ مثالیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس صنعت سے بخوبی استفادہ کیا ہے، صنعت تمثیل سے، اور قرآن فہمی میں یہ مد نظر رہے کہ قرآن کی زبان میں تمثیل بھی ہے، یوں نہیں کہ سارا قرآن تمثیل ہے جیسا بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ قرآن سارا تمثیل ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے، دونوں طرح کا بیان ہے۔ جہاں تمثیل کی ضرورت تھی وہاں تمثیل ہے، جہاں پر صراحت کی ضرورت تھی، یعنی ایک حقیقت ہے جو اپنے اصلی روپ میں انسان کو بتائی جا سکتی ہے، وہ قرآن کریم نے تمثیل کے بغیر بیان کی ہے۔ باقی بات صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔